بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر صاحب، آج آپ سے بہت خاص گفتگو کرنی ہے۔ مجھے ذرا دیکھو، میری طرف ذرا دیکھو۔ انجینئر صاحب، یاد ہے فتح جنگ؟ وہ دفتر کی باتیں، وہ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھنا، یاد ہے سب کچھ؟ انجینئر صاحب، خدا سے ڈرو، جھوٹ کا سہارا بند کر دو۔ انجینئر صاحب، یاد ہے وہ باتیں جب تم نے کہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ مشہور ہونے کے راستے مجھے معلوم ہے اور میں راتوں رات مشہور ہو سکتا ہوں؟ مجھے گر معلوم ہے کہ یوٹیوب پر آپ کیسے مشہور ہو سکتے ہو۔ انجینئر صاحب، مجھے اس وقت اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ تم دین کے ساتھ کھیلو گے، دین کو بدلنے کی کوشش کرو گے، جھوٹ بولو گے، اللہ پر جھوٹ بولو گے، نبی پر جھوٹ بولو گے علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ عنہم اجمعین پر جھوٹ بولو گے، اکابرین امت مشائخ اعظام پر جھوٹ بولو گے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم عربی لغت کا ترجمہ تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو گے۔ بس کرو انجینئر صاحب، اب تو تم مشہور ہو گئے ہو، اب اور کیا چاہیے؟ اتنی شہرت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا تمہیں سن رہی ہے۔ اب تو لوٹ آ جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو، بس کرو ان من گھڑت باتوں سے، بس کرو اس جھوٹ سے، جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ فرقوں کیا کہ دروازے بے شک 1000 دفعہ بند کر دو، بہت اچھی بات ہے، فرقوں کو ختم کرنا اچھی بات ہے، مگر جھوٹ کا سہارا تو نہ لو۔ قرآن پاک میں، حدیث میں من گھڑت اور گھڑی ہوئی باتوں کو کیوں ابھارتے ہو؟ کیوں ایسے غلط میسج، اللہ کا نازل کردہ میسج کو تبدیل کر کے لوگوں تک کیوں پہنچا رہے ہو؟ کیوں غلط گفتگو کرتے ہو؟ جھوٹ کا سہارا بند کر دو انجینئر صاحب، توبہ کرو اللہ کے حضور۔ ایک دن تمہیں لوٹ کر جانا ہے، مرنا ہے، خدا کی قسم مجھے بھی مرنا ہے، مجھے کیا لینا دینا تم سے؟ بس رب کے حضور جانا ہے اور جواب دینا ہے رب کو۔ کیا منہ دکھاؤ گے رب کو قیامت کے دن کہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے تم نے یہ سب کچھ کیا؟ انجینئر صاحب، مجھے بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، پھر بھی باز نہیں آتے۔ بس کرو انجینئر صاحب، باز آ جاؤ۔